آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ وہ دیکھے اس دنیا میں حور العین، حوریں کہاں پر ہوں گی؟ جنت میں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری صحابیہ میں ایک صحابی ہے کہ دنیا میں وہ جنت کی حور ہے، بس یہ ان کا لقب ہے کہ دنیا میں جنت کی جو حور تھی وہ آپ ہی تھی۔ اور اب میں آپ کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ قد بدت مکہ ما اشراقت الصبا یتوسط البیت العتیق الذی جعلہ اللہ مثابۃ للناس وامنا۔ مکے کو رب کریم نے یہ شرف عطا کیا کہ وہاں سے اسلام کا اجالا پھیلا، اور وہ رب کا گھر ہے لوگوں کے لیے امن و امان کی سب سے بڑی وہ پناہ گاہ ہے۔ وہا ہوا ذا رکب صغیر یتجہ نحوہا۔ تو اب یہاں پر کچھ سوار مکے آج پہنچے ہیں، اور ان کی جو سواری تھی، یہ قافلہ وہ مشتمل تھا مؤلف من رجل و زوجہ وابنہما، ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ تمین من منطقۃ سرات للاقامہ فی مکہ المکرمہ، سرات کے علاقے سے انہوں نے یہ آئے ہیں اور اب یہ مکے میں اپنا ڈیرا ڈالیں گے۔ جو شخص ہے امر رجل فسمہ، اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن الحارث صخبرۃ الازدی، یہ شخص کا نام ہے، یاد کر لیں، عبداللہ بن حارث۔ وزوجہ ہیا، اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام ہے ام رومان، ام رومان اس کی بیوی کا نام تھا۔ امرأۃ ذات جمال و ادب و فصاحہ، وہ عورت کہ جس کو اللہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، ادب کے سارے علوم بھی عطا کیے، اور ساتھ میں فصاحت اور بلاغت عربی کی وہ بڑی کمال کی رکھتی۔ عرفت بالصلاح والصدق والوفاء، اور یہ عورت اپنی صلاحیت سے اور اپنی سچائی سے اور اپنی وفاداری کے اندر یہ عورت پہچانی جاتی تھی۔ وعلی عادت العرب ان ذاک کان لا بد لعبد اللہ بن الحارث ان يدخل في حلف احد من اہل مکہ۔ اس زمانے میں عرب کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی شخص مکے میں داخل ہوگا تو اہل مکہ کا جو بنایا ہوا قانون ہوگا، اس قانون پر وہ حلف اٹھائے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس قانون میں برابر کا میں شریک ہوں۔ فحالف عبداللہ بن ابی قحافہ، جو عبداللہ ہے اس شخص عورت کا شوہر عبداللہ بن حارث، اس نے حلف اٹھایا کس کے ساتھ؟ ابو قحافہ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ابو قحافہ ابا بکر صدیق وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبعث بعد، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حلف اٹھایا، اور ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ولم یبدی وقت طویل حتی توفی عبداللہ بن الحارث تارک، زیادہ وقت ابھی نہ گزرا تھا ان کو مکے میں آئے ہوئے کہ اس زندگی نے وفا نہ کی، اور عبداللہ بن حارث وہ دنیا سے انتقال کر گئے، اور اپنے پیچھے وہ چھوڑ گئے ام رومان کو اور ام رومان کے بیٹے کو۔ وتقدم ابو بکر الصدیق خاطبا ام رومان لیخفف عنها وعن ابنها آلام الوحدہ والغربہ۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی خاتون اس طرح سے اچانک بیوہ ہو جائے تو وہ اس چیز کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور فوری طور پر اس بیوہ کا سہارا بننے کے لیے، یہ دیکھیں اسلام کا کتنا اچھا قاعدہ ہے، اگر یہ قاعدے آج کے دور میں بغیر کسی شرم و جھجک اور حیا کے اگر استعمال ہوتے تو بہت سے لوگ گناہ گاری سے، بہت سے لوگ فقر سے، محتاجی سے محفوظ ہو جاتے۔ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کیا تو لوگ مجھے کیا تان کریں گے، اور اگر اس سے کسی نے نکاح کیا تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جیسی پتا چلا کہ ام رومان کا شوہر انتقال کر گیا، آگے بڑھے اور اس بیوہ کا سہارا بنے، اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس سے آپ نے شادی جو ہے وہ کر لی ام رومان، تاکہ وہ کم کریں اس کے تکلیف کو جو شوہر اس کا چلا گیا۔ اس دکھ میں ابو بکر صدیق ان کے ساتھی بن گئے، اور اس کے بیٹے کفیل بن گئے جو یتیم ہو چکا تھا۔